بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. عاطف اکرام شیخ صاحب پریزیڈنٹ فیڈریشن، ایس ایم تنویر صاحب، ایس این مختاوری صاحب، تمام پریزیڈنٹس، آفس بیئررز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. کسی اسٹوڈنٹ، ایس ایم تنویر صاحب جیسے ایک ٹیچر تھے اور وہ میرے جیسے ٹیچر کی کلاس میں آیا اور وہاں ایک بچے سے پوچھا کہ 15 پھلوں کے نام بتا دو ذرا. تو بچے نے کہا کہ آم، انگور اور سیب اور درجن کیلے. تو جو اس وقت ہماری بزنس کمیونٹی کا حال ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اوپر جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. ہم بزنس کمیونٹی بالکل ٹیکس دینے سے نہ گھبراتے ہیں، نہ ہم گھبرائے ہیں اور نہ ہم گھبرائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان تمام کنسرنز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جس وقت جس طرح سے ہماری اکانومی، انفلیشن، ڈیویلویشن، ٹھیک ہے کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ 12% پہ ہم اپنی انفلیشن کو لے آئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری کرنسی اسٹرانگ نہیں ہوگی تب تک ہماری انفلیشن نیچے نہیں آ سکتی، کیونکہ ہمارا فیول جو امپورٹڈ ہے وہ کمپیئر ہماری کرنسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب تک ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم سولر کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم ہائیڈل کی طرف نہیں جائیں گے، تب تک ہمارے ملک کے اندر انفلیشن کم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے تمام را مٹیریلز کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں اور جتنے بھی اس بجٹ کے اندر جتنے بھی میئرز لیے گئے ہیں وہ تمام ان لوگوں کے لیے لیے گئے ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. تمام ان ریٹس کو بڑھایا گیا ہے، انہی پہ پریشر اور انہی پہ برڈن زیادہ ڈالا گیا ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جو یہ نارملی کہا جاتا ہے کہ ریٹیلرز جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، تو میں اور جو بہت سے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، تو میں سوال وہاں پر یہ ضرور کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی ان پالیسیز کو بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ٹیکس نیٹ کے اندر کیوں نہیں آتا ہے. ہم یہ تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اگلا چور ہے، اگلا ٹیکس نہیں دیتا، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی اس کو بھی ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی ٹیکس نیٹ کے اندر کیوں نہیں آتا؟ جب تک ہماری کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہوں گی ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا. جب تک ہم اپنی پالیسیز کو ایسا روز کو ہر دوسرے تیسرے مہینے ہم چینج کرتے رہیں گے ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا. پہلا سال ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ کو یہ چاہیے ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمارے ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتا ہے تو اگلے 5 سال کا پلان دینا بہت ضروری ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ رہے گی. ہمارے جو پالیسیز ہم لے رہے ہیں اس وقت اگر آپ نے 1.5% انٹرسٹ ریٹ کو کم بھی کر دیا ہے تو اس وقت 20.5% پہ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اور ڈیویلویشن کا جب تک فیکٹر ساتھ رہے گا تب تک ہمارا بیس نہیں بڑھے گا. ہم یہ کرتے ہیں بار بار، اس دفعہ بھی میں صرف 2-3 ایسا روز کی بات کرنا چاہوں گا. 1842 کا ایسا رول آئے کہ اور اس میں یہ تھا کہ جو ریٹیلرز 236H کے تحت ایڈوانس ٹیکس 1 لاکھ روپیہ دے رہے تھے، ہم نے اس کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو پی ایس میں انٹیگریٹ کرا لیں. مجھے تو یہ ایک سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اور ایف بی آر نے جو یہ ایک پکڑ لیا ہے کہ جناب ہر ایک کو پی او ایس میں انٹیگریٹ کرا لینا ہے، تو کیا از اٹ ایزی ٹو فارمولیٹ اور ٹو فارم اپنا جو ہمیں سیلز ٹیکس کے جتنی بھی کانسیکوینسز ہیں، کیا ایک ریٹیلر سیلز ٹیکس میں آ سکتا ہے؟ کیا ایک ریٹیلر سیلز ٹیکس کی فارمیلٹیز کو پورا کر سکتا ہے؟ آپ کے تو جتنے ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں، جو ہمارے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں، جو سیلز ٹیکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ ان فارمیلٹیز کو پورا نہیں کر سکتے. تو کم از کم پہلے جو لوگ جو کمرشل میٹرز کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، جو گاڑیوں کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس پلاٹس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، آپ پہلے انہیں تو اندر ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں. اس کے بعد جو لوگ آپ کے جو مینوفیکچررز ہیں آپ ان کے مطابق پالیسیز کو بھی چینج کریں. ہمیں سمجھ آتی ہے بات، لیکن جب آپ کا اتنا بڑا کوشن ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہی نہیں ہے، جب تک آپ انہیں نہیں لائیں گے یہ تب تک کیسے ہوگا؟ پھر میں SRO 350 کی بھی بات کرنا چاہوں گا.
آپ یہ کہتے ہیں کہ سیلز ٹیکس نیٹ کے اندر سارے آ جائیں، تو جو سیلز ٹیکس کے اندر اس وقت ہیں ان تمام کی ریٹرنیں رکی پڑی ہیں کہ جب تک سبسیکوینٹ آپ کا سیلز ٹیکس کا سپلائر اپنی ریٹرن کو سبمٹ نہیں کرے گا، آپ کا جو اگلا والا سیلز ٹیکس کا جو رجسٹرڈ پرسن ہوگا وہ اپنی سیلز ٹیکس کی ریٹرن کو سبمٹ نہیں کر سکے گا۔ تو دیکھیں جب اگر آپ اس طرح کے قوانین بنائیں گے تو آپ تو ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ سے باہر نکال رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے۔ اب اس وقت جو اب نیا آیا ہے جو ریٹیلر، اب ہوا کیا ہے کہ سارے کا سارا پریشر مینوفیکچررز کے اوپر آ گیا ہے۔ ایک تو مینوفیکچرر جو لوکل مینوفیکچررز ہیں جو ایکسپورٹ نہیں کرتے، ان کی مارکیٹ کون سی ہے؟ ان کی مارکیٹ ریٹیلرز ہیں، ان کی مارکیٹ ہول سیلرز ہیں، ان کی مارکیٹ ڈیلرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، وہ ان کی مارکیٹ ہے، انہوں نے ان کو بیچنا ہے۔ اب انہوں نے پہلی بات تو ایسے شخص کو جو انکم ٹیکس میں رجسٹر ہے، ایسا ریٹیلر سیلز ٹیکس کا قانون اسے رجسٹر ہی کنسیڈر نہیں کرتا۔ پہلا مینوفیکچرر کے اوپر جو برڈن آتا ہے وہ 4% کا آتا ہے جو وہ اپنی پاکٹ سے پے کرتا ہے، اور جو مینوفیکچرر ہے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا 0.5% وہ منیمم ٹیکس پے کرتا ہے جس کو اب 2.25% کر دیا گیا ہے۔ پہلے جب دسمبر میں تھا، میں پالیسیز کی بتا رہا ہوں کہ ریپڈلی چینج کس طرح سے ہو رہی ہیں۔ دسمبر میں جو ہمارا 1842 ایسا رو آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ ایسا ریٹیلر جو 2 کروڑ کی پرچیز کرے گا وہ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئے گا۔ اب جو بجٹ آیا ہے اس میں وہ 45 لاکھ پہ لے آئیں کہ ایسا ریٹیلر جو 45 لاکھ کی پرچیزز کرے گا وہ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس نیٹ کے اندر لائے گا۔ تو اٹ از بیکمنگ ڈیفیکلٹ اینڈ ڈیفیکلٹ ڈے بائی ڈے۔ تو یہ دیکھیں ایسے تو آپ مینوفیکچررز کو پریشان کر رہے ہیں، مینوفیکچررز کے لیے پرابلمس کر رہے ہیں۔ پہلے اگر ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ریٹیلرز کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کے نیٹ کو، ہم آپ کے ٹیکس کے ریٹ کو کم کرتے ہیں، آپ مینوفیکچرر سے، آپ امپورٹر سے جینون پرچیزز لیں، لیکن جو ایک ٹرسٹ گیپ ہے، جو ٹرسٹ فیکٹر کا جو گیپ ہے جو اس وقت بزنس کمیونٹی اور پالیسی میکرز کے درمیان ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اسے بہتر کرنا ہے جب تک وہ ٹرسٹ کا گیپ بہتر نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، ہم ہمیشہ ٹیکس کے نیٹ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، ہماری تمام پالیسیز آتی ہیں کہ آپ ود ہولڈنگ کے ریٹ کو بڑھا دو، آپ سیلز ٹیکس کو بڑھا دو۔ کیا ہم نے کبھی، بزنس کمیونٹی نے یہ بھی، ہمیں اس بات پہ بھی شور مچانا چاہیے کہ ایکسپینڈیچرز کو بھی کم کیا جائے۔ میں نے بجٹ کے پروگرامز میں یہ کہا کہ جتنے ہمارے دیکھیں جی 25 کروڑ عوام کے نمائندگان آگے جا کے اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، وائی آر دے ٹیکنگ پرکس اینڈ سیلریز؟ جب وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ کس بات کی سیلریز اور پرکس لیتے ہیں؟ کیا ہم چیمبر کے پریزیڈنٹس کوئی پرکس لیتے ہیں؟ کیا ہم کوئی بینیفٹس لیتے ہیں؟ وین دے ریپرزینٹ 25 کروڑ پیپل، آپ ایک ایکسپینڈیچر کو کم کریں۔ ہم آئی پی پیز کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وائی آر وی افریڈ آف دا آئی پی پیز؟ ایسے آئی پی پیز جو ہمارے یہاں پر لوکل انویسٹرز ہیں، ہم ان سے تو بات کر سکتے ہیں نا، آپ نہ کریں بات چائنیز سے۔ ہم جتنوں کے شیئرز لوکل ہمارے انویسٹرز ہیں، جن کے اس ملک کے اندر آئی پی پیز کے اندر شیئرز ہیں، ہماری گورنمنٹ ان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے کہ جتنا بڑا بجٹ، اتنا بڑا ایکسپینڈیچر جو ہم ٹیکس کی اماؤنٹ میں سے ان کو دیتے ہیں، گورنمنٹ کو ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ اب ہم نہیں دے سکیں گے، کیونکہ وہ پیسہ جو ہم پہ لگنا چاہیے، وہ پیسہ جس کی فیسلٹیز ہمیں ملنی چاہیے، وہ پیسہ ہم صرف دیتے ہیں آئی پی پیز کو۔ تو دیکھیں میں صرف یہی کہوں گا کہ برائے مہربانی ہم تمام پریزیڈنٹس کو یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم ٹیکس دینے سے نہ گھبراتے ہیں، نہ ہم ٹیکس بیس کے اندر آنے سے گھبراتے ہیں۔ ہماری آپ سے بڑی مہربانی ہے کہ اپنی پالیسیز کو ضرور 5 سال کے لیے ہمیں بتائیں کہ اگلے 5 سال ہم نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کیسے۔ یہاں پر ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کیوں ہمارے انویسٹرز، کیوں ہمارے ٹیکسٹائل کے مینوفیکچررز، کیوں ہمارے لیدر کے مینوفیکچررز آپ کا ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں؟ کیوں وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں؟ کیوں وہ دبئی جا رہے ہیں؟ کیوں ایسی چیز میں انہیں وہ بینیفٹس مل رہے ہیں کہ وہ اپنی انڈسٹریز کو وہاں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں؟ ہمارے بہت پوٹینشیل ہے یہاں پر، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن پلیز
اگر جو لوگ یہاں پر ہیں ہمیں برین ڈرین کو روکنا ہے, ہمیں ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ جو انڈسٹری یہاں پر چل رہی ہے خدا را اس کو چلنے دیں. آپ ضرور ایسی پالیسیز بنائیں, ٹیکس بیس کو بڑھائیں, ود دا کنسلٹیشن آف دا اسٹیک ہولڈرز بڑھائیں. اگر آپ پالیسی کو بنا کر, میں کوئی ایکسپورٹ پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, وہ خود ایکسپورٹرز بات کریں گے, لیکن میں صرف مثال اس کی یہ دوں گا کہ اگر آپ اوور نائٹ ایک پالیسی کو چینج کر دیں اور آپ کہیں صبح سے یہ پالیسی نہیں ہوگی, صبح سے پہلے آپ ساؤتھ میں جا رہے تھے اب آپ نارتھ میں جائیں گے, تو آپ کنسلٹیشن کے ساتھ آپ پالیسی کو ضرور چینج کریں, لیکن آپ ایسا بزنس کا ہمیں یہاں پر وہ تمام فیسلٹیز دیں کہ جو بزنس کمیونٹی اس وقت ان تمام مشکل حالات کے باوجود یہاں پر کام کر رہی ہے. دیکھیں میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا مرنا جینا, انویسٹمنٹ, دکھ سکھ, ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ ہیں. ہماری 1 روپے کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان سے باہر نہیں ہے. تو جب ہم اتنے لائل ہیں تو پلیز ہمارا دھیان رکھیں, ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں, ہمیں ان سوچوں میں نہ ڈالیں کہ ہم نے ٹیکس چوری کیسے کرنا ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے ٹیکس دینا کیسے ہے, کیونکہ جتنی پالیسیز آ رہی ہیں وہ ٹیکس چوری کی طرف لے جا رہی ہیں, وہ ٹیکس بچانے کی طرف لے جا رہی ہیں, وہ بزنس بند کرنے کی طرف لے جا رہی ہیں. تو خدا را ایسی پالیسیز بنائیں جس سے ہم اور انویسٹمنٹ کریں, جس سے ہم اپنے ٹیکس کو دیں, بینیفٹ دیں, بتائیں کہ ٹیکس پہ یہ کوئی, میں اس کو یہ کوئی جواز نہیں سمجھتا کہ آپ 75% ٹیکس کر دیں. بھائی بیکم ہم اور ہر اے فائلر, اس کو بینیفٹس بتائیں کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے تو آپ کے یہ فائدے ہوں گے, اور اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے تو فائدے نہیں ہوں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اگر میری کوئی بات سخت کسی کو لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ پاکستان بننے کے لیے بنا تھا, انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہے گا. لیکن میں اپنے پالیسی میکرز کو یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ پالیسیز اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بنائیں. اگر آپ اسی طرح سے بنائیں گے تو ہمارے ملک کا اور اس طرح ہمارا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے بچے اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے, تو جو بچے اور جو لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں کائنڈلی ایسا انوائرمنٹ بنائیں کہ وہ اس ملک سے چھوڑ کر جانے کا نہ سوچیں. جزاک اللہ خیر.